السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خزانے کی کھوج۔ پتھریلا ایک پرانا اور خاموش گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے اور محنتی تھے، مگر ہر رات ایک کہانی ضرور دہرائی جاتی تھی، کالے غار میں چھپے خزانے کی کہانی۔ بزرگوں کے مطابق خزانہ ایک بادشاہ نے چھپایا تھا، سونا، چاندی، ہیرے اور کچھ ایسا علم جو دنیا بدل دے، مگر شرط یہ تھی کہ خزانے تک وہی پہنچے گا جس کا دل لالچ سے پاک ہو۔ کئی لوگ گئے مگر لوٹے نہیں۔ کچھ کہانیاں کہتی تھی وہ پاگل ہو گئے، کچھ کہتی وہ غائب۔ انہیں 19 سالہ حارث اس گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ غربت اس کے گھر کی دیواروں میں بسی تھی۔ اس کے والد ایک مزدور تھے مگر بینائی کھو بیٹھے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں خاموش فریادیں تھیں۔ حارث چاہتا تھا کہ کچھ کرے، کچھ بڑا۔ ایک دن اسے پرانے کتب خانے میں ایک کتاب ملی، گرد آلود صفحات مگر اندر خزانے کا ذکر، ایک نقشہ، کچھ کوڈز اور ایک خبردار کرنے والی تحریر۔ صرف سچے دل والا ہی واپس لوٹے گا۔ اس رات حارث نے نیند نہ کی۔ دل میں ایک فیصلہ پکا ہو چکا تھا، وہ خزانے کی تلاش میں جائے گا۔ ماں کے آنسو، باپ کی خاموشی، سب پیچھے رہ گئے۔ ایک چھوٹا تھیلا، پرانی تلوار اور نقشہ لے کر وہ نکل پڑا۔ پہلا دن دھوپ کا سفر، جنگل شروع ہوا، پرندوں کی آوازیں، عجیب خاموشی۔ رات کو آگ جلا کر سویا، دل میں ہمت تھی۔ دوسرے دن دریا پار کیا، کپڑے بھیگ گئے مگر حوصلہ کم نہ ہوا۔ تیسرا دن پہاڑ چڑھا، ہاتھ چل گئے، سانس چڑھتی مگر دل کہتا تھا آگے جا۔ چوتھے دن اس نے کالا غار دیکھا، ایک دیو کی طرح کھڑا، بھیانک اور سناٹا۔ دل ڈرا مگر قدم آگے بڑھا۔ اندھیرے میں ایک چراغ جلایا، غار کے اندر ہوا بند، ماحول بوجھل۔ اچانک زمین ہلی اور وہ نیچے گرا۔ ایک زیر زمین ہال میں آنکھ کھلی، سامنے ایک میز اور سنہری کتاب۔ کتاب پر تحریر تھی، یہ علم ہے، خزانہ بعد میں ملے گا۔ 4 ستون، ہر ایک پر ایک رمز، صداقت، صبر، قربانی اور علم۔ حارث نے کتاب کھولی اور ایک آواز گونج، اگر دل میں لالچ ہے پلٹ جاؤ۔ اس نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، میں علم کا طالب ہوں، دولت کا نہیں۔ پھر روشنی ہوئی اور دیوار پیچھے ہٹی۔ سونا، چاندی، قیمتی پتھر سامنے تھے مگر اس کے قدم رک گئے۔ پھر ایک اور آواز آئی، جو سب لے جائے گا وہ سب کھو دے گا۔ اس نے ایک چھوٹا سکہ اٹھایا اور کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ واپسی کا راستہ خود بخود کھل گیا۔ وہ غار سے باہر آیا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پہاڑ پیچھے رہ گیا مگر دل میں ایک نیا جہان ابھر چکا تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچا، لوگ حیران تھے۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے آنکھوں سے عقیدت دکھائی مگر حارث خاموش رہا۔ اس نے کسی کو خزانے کا ذکر نہ کیا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور کتاب کھول کر پڑھانا شروع کیا۔ اس میں حکمت، تاریخ، سائنس، ادب سب تھا، ایک خزانہ جو صفوں میں چھپا تھا۔ وقت گزرا، بچے جوان ہوئے، وہ ڈاکٹر، انجینئر، شاعر اور معلم بنے۔ گاؤں کا نقشہ بدل گیا، اب وہ ایک علم کا مرکز بن چکا تھا اور حارث وہ بابا حارث کہلانے لگا۔ اس کی عزت ہر دل میں تھی۔ ایک دن کسی بچے نے پوچھا، کیا آپ کو خزانہ ملا؟ حارث مسکرایا اور کہا، ہاں، تم سب ہی تو ہو وہ خزانہ۔ وہ بات دل میں بیٹھ گئی۔ کئی سال بعد
حارث دنیا سے چلا گیا مگر اس کی کتاب آج بھی اسکول کی لائبریری میں ہے۔ ہر بچہ اس کے لفظ پڑھتا ہے، ہر نسل اس کی روشنی لے کر آگے بڑھتی ہے۔ گاؤں کا نام اب نور گاؤں رکھا گیا کیونکہ وہاں جہالت کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا۔ خزانے کی کھوج سونے کی نہیں تھی، وہ دلوں کو روشن کرنے کی جستجو تھی۔ حارث نے دنیا کو بتایا اصل دولت علم ہے، کردار ہے، نیت ہے۔ سونا مٹ جاتا ہے، علم نسلوں کو سنوارتا ہے، اور جو مانتا ہے وہی سچ میں خزانے والا ہوتا ہے۔ حارث آج نہیں مگر اس کا خزانہ ہمیشہ زندہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔